نارتھ کراچی ٹاؤن UC4 میں یوم آزادی کے سلسلے میں ایک مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری تھے، جبکہ سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی، کامران فاروقی، COC انچارج فرقان عتیب، جوائنٹ انچارج آغاز ذاکر اور دیگر اہم اراکین بھی موجود تھے۔ تقریب میں حق پرست اراکین صوبائی اسمبلی ڈاکٹر عبدالباسط ریحان اکرم، عبدالوسیم سمیت علاقہ مکینوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے یوم آزادی کی مبارکباد دی اور پاکستان کے روشن مستقبل کے عزم کا اظہار کیا۔ ریحان اکرم، ڈاکٹر فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے یوم آزادی کے موقع پر محبت، اتحاد اور ترقی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے کوئی بات چھوڑی ہی نہیں کہ میں کچھ کر سکوں یا کہہ سکوں، اور ان کا انداز بیان اتنا پرجوش ہوتا ہے کہ سبھی کے دل کو بھاتا ہے۔ میں MQM پاکستان کے سینئر رہنما، مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، سینئر رہنما انیس قائم خانی بھائی، نارتھ کراچی کے سیکٹر انچارج ایاز بھائی، ان کی پوری سیکٹر کمیٹی، ہمارے COC کے انچارج فرقان طیب بھائی، اور ہمارے نگراں مرکزی ممبران شریف بھائی، اور باقی ہمارے یہاں کے MPA ریحان اکرم بھائی، اور MQM پاکستان کے ایک ایک کارکن کو، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی میری تمام باجیوں کو، جو کہ بڑی تعداد میں یہاں باجیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، اور رات کو اس وقت 11:15 بجے تک موجود ہیں۔ اور یہ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ میرے جو معصوم بچے 12 سے 14 سال کی ایج کے، جو چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے ایسے نکل کے آ رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے انتہائی واجب الاحترام جو بزرگ ہمارے بڑے یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوجوان یہاں پر بڑی تعداد میں، نارتھ کراچی سیکٹر 11 کے نوجوان ساتھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں، رینجرز کے، پولیس کے، 11A۔ ذرا سا آگے پیچھے کر دیں تو لوگ تصحیح کر دیتے ہیں۔ پورا کراچی ایسی تیسی میں چلا گیا، کسی نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی جو یہاں موجود ہیں، اپنی بہنوں کو بھی، اور خاص طور پر میڈیا کے دوست، بیٹ رپورٹرز بھائی، کیمرہ مین، ٹیکنیشنز، ہمارے سوشل میڈیا کے سارے دوست بھائی، اور خاص طور پر نارتھ کراچی کے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، خاص طور پر یہاں کی محلہ کمیٹی کے تمام بھائیوں کو، جنہوں نے یہ سارا اسٹیج سجایا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ جیے مہاجر کے تو نعرے لگے ہیں، لیکن ایک نعرہ لگائیں، جیے محلہ کمیٹی۔ کیا خیال ہے؟
بھائی پھر آخری تک آواز آنی چاہیے. وہ کیا کسی دوسرے محلے سے بیٹھے؟ آخری والا جیے بھائی زور سے بولیں. تو یہ جو محلہ کمیٹی والے سارے بھائی سفید شلوار قمیض میں ہیں، یہ میں بعد میں پوچھوں گا کہ پہلے مجھے بھی بتا دیتے، میں بھی سفید شلوار قمیض پہن کے آ جاتا اگر ڈریس سب نے وائٹ رکھنا تھا. تو محلہ کمیٹی والے جتنے یہاں بھائی ہیں وہ سب یہاں آ جائیں، اوپر آ جائیں اسٹیج پہ. محلہ کمیٹی آ جائے، یہاں اوپر آئے نا. جن کا محلہ ہے وہ نیچے ہیں اور باہر سے آ کے ہم نے قبضہ کر لیا. چلو بیٹھے میں. ماشاءاللہ یہ فاروق بھائی نے ایم کیو ایم کی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. محلہ کمیٹی آ گئی اور بیٹھے اوپر بیٹھ جائیں. وہ جگہ پیچھے بڑے بزرگ اوپر بیٹھ جائیں جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے. میری والی جگہ پہ بیٹھے. میرے اے ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا بھائی دلوں میں جگہ ہو تو سارے وزن اٹھا لیتے ہیں. دلوں میں محبت ہو تو گر بھی جائیں گے تو ایک دوسرے پہ گریں گے. کیا خیال ہے؟ ایک دوسرے کی بس ٹانگیں نہ کھینچیں تو باقی سب ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے یہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے گلے لگیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو جگہ دیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ محلہ کمیٹی کا اتحاد، محبت اور پیار یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. یہ محلہ کمیٹی سے ہی ہم شروعات کریں گے. یہ 14 اگست کو جو جمع ہو رہے ہیں سب، یہ اچھا ہمیں بہانہ مل گیا ہے محبتیں بانٹنے کا. میں گورنر ہاؤس میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہنچنا ہے، تو میں نے کہا بالکل آئیں گے، ساتھ بیٹھیں گے. اور یہ پہلا پروگرام ہے جو محلہ کمیٹی نے مرتب ترتیب دیا ہے. یہی میں چاہتا تھا کہ محلہ کمیٹیاں آپس میں جڑ جائیں اور یہ پھر سلسلہ آگے کی جانب بڑھنا چاہیے. اور میری جو باجیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ بھی آپس میں کمیٹیاں بنائیں. بن رہی ہے اسی محلے میں بن رہی ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے. پھر جو رات دیر سے آیا، محلہ کمیٹی جو خاتون بہنوں کی ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ 7 بجے گھر پہنچنا تھا، یہ 11 بجے کیوں ہے. تو جب یہ والا سلسلہ شروع ہوگا تو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ کراچی، آج میں گیا تھا چیمبر آف کامرس نے ایکسپو سینٹر میں ایک ایگزیبیشن رکھی، اس کا نام تھا مائی کراچی. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ مائی کراچی. اچھا، جو وہاں آ رہا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں مائی کراچی، میرا کراچی، ووٹ چاہیے مائی کراچی. تو آج میں نے وہاں کہا کہ ویسے تو سب کہہ رہے ہیں مائی کراچی، جب اس شہر میں پیسہ خرچ کرنا ہو، اس کو ڈیولپ کرنا ہو، اس کی ترقی کرنی ہو، تو پھر کہتے ہیں وائی کراچی. کیا کہتے ہیں؟ وائی کراچی. ارے بھائی، اگر وائی کراچی سے اتنا مسئلہ ہے تو پھر یہ کہنا چھوڑ دو مائی کراچی، پھر ہم سنبھال لیں گے، ہمارا کراچی ہے، ہم خود ہی اس کو ڈیولپ کر لیں گے. کیوں انیس بھائی؟ الحمدللہ
ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے، اور وہ سفر کا آغاز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ فاروق بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں داخل ہو گئے؟ مرکزی دھارے میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ یہاں اسکول میں داخلہ ملتا نہیں ہے، مرکزی داخلے میں پہنچ گئے۔ ہمیں اسکولوں میں داخلے چاہیے بچوں کے، اچھے اسکولوں میں، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ بہترین اسکول بنائے اور وہ مفت ہو اور ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی۔ جو بالکل آخری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہیں پر ہیں، ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، پھر ایسا نہ ہو فاروق بھائی کہ ان کو داخلہ ہی نہیں دینا۔ ہمیں اچھے ہاسپٹلز بنانے، اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو ہمیں اچھی صحت حاصل ہو سکے، اچھی صحت کے مراکز ہوں، اچھے ڈاکٹرز ہوں، اچھی تعلیم، اچھی صحت کا نظام چاہیے، اور ہمیں اپنی گلیوں اور سڑکوں کو ایسا بنوانا ہے کہ وہاں ہچکولے نہ کھائیں، رولر کوسٹر کی طرح، کچی ٹوٹی ہوئی گلیاں نہ ہو، جہاں بارشوں میں جب زیادہ پانی آئے تو نہیں وہ تو کسی اور کا، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں، میں کسی کو ایسی اچھی بات نہیں، زیادہ بارش آئے ہم یہیں تک رک جاتے ہیں، باقی جس کو جو سمجھنا ہے سمجھنا ہے۔ تو گلیوں میں پانی نہ بھرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے، بجلی، پانی اور گیس، تو بنیادی سہولت ہے ہی، میسر رہنی چاہیے سب کو، لیکن میری ایک بات کو غور سے سنیں، ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنا ایک اچھا معاشرتی نظام بھی چاہیے، جہاں بچے اپنی ماں اور باپ کی عزت کریں، جہاں اولاد فرما بردار ہو، جہاں بچے اپنے ماں باپ کو عزت دیں اور ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو بھی عزت دیں، اپنے بچوں کو پیار کریں، ان کو ٹائم دیں۔ ہم نے ایک ایسے معاشرے کو جنم دینا ہے جہاں بچوں کو بھی ہر وقت یوٹیوب میں نہیں رہنا ہے، ہر وقت فون میں نہیں دیکھنا ہے، اپنی ماں باپ، فیملی، بیوی، بچوں کو ٹائم دینا ہے، ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بڑوں کی تربیت بتانی ہے کہ کیسے، لیکن بڑوں کو بھی تربیت کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ باپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنی بیوی کو ٹائم دینا ہے، اپنی بیویوں کی عزت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس معاشرے میں ایک ماں، ایک بیوی اپنا سب کچھ اپنے بچے اور اپنے خاوند کو دے دیتی ہے، لیکن اسے جو مقام اور عزت ملنی چاہیے، جو قدر ملنی چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ یہ محلہ کمیٹی کے اندر یہ بھی ایک سبجیکٹ رکھے، جو اپنی بیوی کو عزت نہ دے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دے اور ساری باجیاں مل کے فیصلہ سنا دیں، تو یہ بھی ڈالیں، بلکہ یہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے سیکٹر میں یہ ایجنڈا بنا لے۔ فرقان دئیے بھائی، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، سیاست تو ہو ہی رہی ہے، 77 سالوں سے ہو رہی ہے، اور ایسی ہو رہی ہے کہ اس پر شاعر خوب کہتا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں میں، چلتا ہی چلا جا رہا ہوں، 77 سال سے چل رہا ہوں، لیکن رک کر پتہ کرنا ہے کہ جا کہاں رہے ہیں بھائی، کہیں ایسا تو نہیں چلتے چلے جا رہے ہیں معاشرتی نظام ختم، ملنا جلنا ختم، خالہ کے گھر، پھپھی کے گھر جانا بند، نانی کے یہاں جانا بند، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنا کلچر، اپنا نظام اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور
ہمیں اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو نہیں لانا جو ہمارا نظام، معاشرتی نظام، ہمارے شہر کی رونق، ہمارا کلچر خراب کر دے. ہمیں متحد ہو کر نظر رکھنی ہے. کوئی ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا. تلخ بات ہے، کچھ لوگوں کو بری بھی لگے گی، لیکن میں سچ بات کروں گا. اگر میری بات بری لگے تو مجھے بتا دیجئے گا. میں برا لگ سکتا ہوں، میری پارٹی بری لگ سکتی ہے، بات غلط نہیں ہے. وہ کیا کہ ایک پارٹی تھی جس کو آپ سب نے عزت دی، پیار دیا، ووٹ بھی دیا. اس کا نام ہے پی ٹی آئی. غور سے سنیے گا، آپ نے اس کو ووٹ دیا. صرف ووٹ ہی نہیں دیا، آپ نے اس پارٹی کو کراچی سے ایک صدر مملکت دیا جس کا نام عارف الوی تھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کراچی سے. پہلا فائنینس منسٹر اس پارٹی کا اسد عمر کراچی سے. آپ نے گورنر سندھ ان کو دیا کراچی سے. 5 اہم وزارتیں اس پارٹی کو دی آپ نے کراچی سے. اور پھر جب وزیر اعظم بنانے میں سیٹیں کم پڑ گئیں تو آپ نے سیٹ دی کراچی سے، اور وہ پھر وزیر اعظم بنا. اور کیا وعدہ کر کے بنا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، اس میں یونیورسٹی ہوگی، 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گے، کراچی کے تمام پارکس جو ہیں ایسے بن جائیں گے جو پیرس میں ہوتے ہیں. قسم کھا کے بتاؤ، کوئی ایک چیز اس کے ٹائم پر کراچی میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایمانداری سے بتاؤ. میری وجہ سے نہ بولو، سچ بولو. کیا 1 کروڑ نوکریاں ملی؟ 50 لاکھ گھر ملے؟ گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ کیا وہاں پر کوئی یونیورسٹی قائم تھی؟ تو بھائی پھر صدر کیوں بنایا؟ گورنر کیوں بنایا؟ آپ نے سارے وزیر کیوں بنائے اور کیوں ووٹ دیا؟ لیکن اگر دے دیا کوئی بات نہیں. اس شخص نے ایک دن کراچی میں نہیں گزارا. کراچی والے اچھے نہیں لگتے، کراچی والے اچھے نہیں لگتے. ایک دن چیلنج کر رہا ہوں، گورنرشپ چھوڑ دوں گا. 4.5 سال وزیر اعظم رہا، ایک دن کراچی میں نہیں رکا. ایک دن اس قابل ہی نہیں سمجھا کراچی والوں. کون ہے کراچی والے؟ پھر دے دیں گے ووٹ. یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو سائیڈ میں کر کے اس کو آزما رہے. جا بھائی تو وزیر اعظم شپ لے لے، صدر لے لے، گورنر لے لے، سب لے لے. لیکن اس نے اس کے بدلے میں ایک دن کراچی میں گزارنا گوارا نہیں کیا. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے. حقیقت. ہو سکتا ہے میری کچھ باجیوں کو برا لگ رہا ہوں، میں اس کی طرح اتنا ہینڈسم اور اسمارٹ نہیں ہوں، یہ بات ٹھیک ہے. ہاں کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے. لیکن میری بیٹی کہتی ہے کہ نہیں آپ اس سے زیادہ اسمارٹ اور ہینڈسم. لیکن میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں، ان کو ووٹ نہ دیں جو آپ کی قدر نہ کریں، آپ کی عزت نہ کریں. کام تو پھر ہوتے رہیں گے. آتا کم از کم 3-4 دن رہتا، جاوید کی نہاری کھاتا، نارتھ کراچی آتا، نارتھ ناظم آباد آتا، اورنگی کرنگی آتا، لیاقت آباد کی گلیوں میں گھومتا، وہاں گول گپے کھاتا، کچھ نہیں تو کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے، نلی والی بریانی کھا لیتا غوثیہ کی. نلی والی بریانی نہیں کھانی، جاوید کی نہاری نہیں کھانی، لیاقت آباد کی گلیوں میں نہیں گھومنا. لیکن ووٹ چاہیے سارا، کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت اسمارٹ ہوں، بہت ہینڈسم ہوں. ارے بھائی یہ سب آسرے میں رہ گئے جو اس کے چکر میں تھے، حقیقت میں رہ گئے. پلٹ کر ایک دن کے لیے نہیں آیا. تو اب سوچ کر ووٹ دینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دینا، دینا ہے تو دے بھی دینا، کیا فرق پڑتا ہے. پہلے بھی دیا تھا، نکلا نہیں تو کیا ہوا. صحیح یا غلط؟ اب سمجھ میں آیا. لیکن میں جانتا ہوں اس شہر کے لوگوں کی اس پتنگ کے ساتھ ایک محبت ہے. یہ محبت ہے، دل میں ہے.
اپنوں کی محبت، اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے، اپنی پارٹی، اپنے لوگ، اپنا شہر، یہ ہے ضرور۔ کچھ تھوڑا بہت ہم نے نالائکی کی ہے، کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس کی معافی بھی مانگ سکتے ہیں، اس کو درست بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی کیا بات ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہی تو کرنا ہے، گلے ہی تو لگانا ہے، عزت ہی تو دینی ہے، پیار کا لیول بڑھا دیں گے، روڈوں پہ کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ نعرہ ہم بھی لگائیں گے کہ اس شہر کو ترقی دو، اس شہر میں نوکری دو، اس شہر میں شہر کے رہنے والوں کو میڈیکل کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، پہلے میرٹ پہ داخلہ دو، یہ ہمارا حق ہے۔ پہلے سرکاری نوکریوں میں پہلا حق اگر کراچی کی نوکری ہے تو کراچی والوں کا ہے، کیوں نہیں ملتی؟ ملنی چاہیے۔ کیا انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ یہ کیوں اسسٹنٹ کمشنر نہیں بن سکتے؟ یہ کیوں ایس پی نہیں بن سکتے؟ یہ کیوں ڈی سی نہیں بن سکتے؟ اور پھر آگے جا کے یہ کمشنر کیوں نہیں بن سکتے؟ ایم پی ایم این اے اور گورنر بنانے کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہوئی ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو بنتا ہے وہ آپ میں سے ہی ہے، لیکن باقی چیزوں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کرنا ہے اور ایسے نہیں چلے گا۔ مجھے فاروق بھائی نے کہا ہے، انیس بھائی نے بتا دیا ہے، بولے ہم کراچی والے ہیں، ہم صرف عید پہ گلے ملتے ہیں، اس کے بعد ہم سے زیادہ کوئی اڑے تو ہم گلے پڑ جاتے ہیں، اور ایسے گلے پڑیں گے کہ یاد کریں گے، پھر تو نوکری لیے بغیر نہیں گلا چھوڑیں گے، حق لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، حق کسی کو اس پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ چاہے اس شہر میں رہنے والی کوئی بھی قومیت ہو، یہاں پر میرا کوئی سندھی بھائی ہو، پنجابی بھائی ہو، گجراتی ہو، میمن ہو، بلوچی ہو، سب کراچی میں جو رہتا ہے کراچی والا ہے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسی کیا بات ہے، کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ اور ایسے کھڑے ہوں گے کہ پھر بتا بھی دیں گے کہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ فاروق بھائی مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں، بولے بھائی ابھی آپ گورنر ہیں، آگے نکل کے چھکے نہ مارے، وکٹ سے آگے نکل رہے، کوئی آؤٹ نہ کر دے۔ ارے آؤٹ ہوتے ہیں تو ہو جائے فاروق بھائی، اگر کھڑے ہونا ہے تو پھر آؤٹ ہونے کا ڈر نہیں ہے، وکٹ گرنے کا ڈر نہیں ہے، پھر تو آگے نکل کے ہی کھیلیں گے، اور جب تک دل چاہے گا کھیلیں گے۔ جاؤ امپائر ہمارا ہے، نہیں مانتے آؤٹ ہوئے، ایسی کی تیسی، اور فاروق بھائی کو امپائر بنائیں گے۔ ہاں، اور اگر کسی نے زیادہ بات کی تو پھر انیس بھائی کو لے آئیں گے۔ کیا سمجھ رکھا ہے بھائی؟ سارا سامان لے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہے۔ کیا ہلکا سمجھ لیا ہے؟ کیا ہلکا نہیں سمجھنا، پورا سامان ہے۔ اب سامان وہ والا سامان نہیں، ہمارے لڑکے